من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 6 ہے اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ یہ چل رہا تھا. اس آیت مبارکہ کے اندر طہارت و پاکیزگی سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں، جس میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، غسل سے متعلق بیان ہوا، تیمم سے متعلق بیان ہوا. وضو سے متعلق اس آیت مبارکہ کے اندر 4 فرائض وضو کے وہ بنیادی طور پر بیان کیے گئے. باقی اس کے اندر مزید چیزیں بھی عرض کی تھی کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں. وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، البتہ وضو کی سنتیں ہیں. وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اور ایسے ہی وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں وہ گزشتہ درس میں عرض کی گئی ہیں. ایسے ہی اس چیز کا بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ نواقض وضو یہ کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی چیزیں ہمارے علم میں ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ نواقض وضو کیا ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں ایک تو یہ فرمایا کہ پاخانے کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز فرمایا پیشاب کا نکلنا، جسم سے یعنی کرنا یا نکل جانا، فرمایا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. فرمایا ہوا کا خارج ہونا، ری خارج ہونا، فرمایا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی خون کا جسم سے نکلنا اور نکل کر بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یا پیپ ہے جو فاسد مادہ ہے جسم کے اندر کہیں زخم میں، اور وہ ایسی جگہ سے نکلتا ہے اور نکل کے بہہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی منہ بھر کے قے کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی الٹی ہو جو آدمی روک نہ سکے اور بلا اختیار وہ نکل آئے منہ سے باہر، تو اس کے اندر فرمایا اس میں بھی دوبارہ وضو کر لینا چاہیے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، ایسی نیند جس سے غفلت آ جائے اور جس سے آدمی کی وہ توجہ، وہ چیز جسم کی وہ ختم ہو جائے. اب وہ چاہے دیوار سے ٹیک لگانا ہو یا جو ہے وہ آدمی اپنا ہاتھ زمین پر رکھ لے ایسے ہی بیٹھے ہوئے اور زمین سے ٹیک لگا لے، اس طور پہ اس سے سہارا لے لے یا اور کسی چیز سے سہارا لے لے. تو فرمایا کہ ایسے ٹیک لگا کر یوں سو جانا یا پھر لیٹ کر سو جانا، بالکل سیدھا آدمی سو جائے. اصل میں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ایسی غفلت پیدا ہو جائے اور جس کی وجہ سے آدمی کی جو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے اس کے جوڑ کھل جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، جسم اس کا ڈھیلا پڑ جائے. ایسی صورت میں اگر جسم سے کچھ خارج ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر اس میں. اچھا بسا اوقات آدمی ٹیک لگا کر سوتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں سو رہا ہوں، ویسی غفلت بہرحال نہیں ہے، لیکن اس کی نیند بسا اوقات یعنی جو ہے دیکھنے والے لوگ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سو رہا تھا، یہ تو بالکل نیند میں تھا، لیکن بظاہر اس کو اپنے آپ سے یہ لگتا ہے کہ نہیں بھئی ایسی غفلت نہیں تھی. پھر بھی اس کے اندر اس کو وضو کر لینا چاہیے. ویسے تو یہ سونا یعنی ٹیک لگا کر ہو یا لیٹ کر ہو یہ وضو کو نہیں توڑتا. اصل تو اس کے بعد آنے والی چیز وہ ممکن ہے کہ ہوئی ہو اور اس کو پتہ نہ چلا ہو اس کے اندر کہ جسم سے کوئی چیز خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اصل تو وضو توڑنے والی چیز ہے، لیکن اس کے قائم مقام اس سونے کو بنا دیا گیا. تو اس لیے اگر یہ سونا ہوگا ٹیک لگا کر یا ایسے ہی
لیٹ کر، تو فرمایا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا نشے میں مست ہو یا بے ہوش ہو جانا، صحیح ہے، کسی دوا کی وجہ سے آدمی کو چاہے وہ انتہائی درجے کا نشہ ہو یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے ہو یہ چیز، یا ایسی بے ہوشی کا طاری ہو جانا۔ اب یہی چیز اس میں بھی ہے جو سونے میں ہے، کہ آدمی نشے میں ہے یا بے ہوشی میں ہے تو جسم سے کوئی ناپاکی نکلے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اس کے اندر۔ ایسے ہی فرمایا کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکہا مار کر ہنسنا، اب وہ چاہے عیدین کی نماز ہو، جمعے کی ہو یا پانچوں وقت کی نماز ہو، رکوع اور سجدے والی نماز سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز جنازہ میں اگر کسی کی ہنسی نکل جاتی ہے تو اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر عام نمازوں میں جس میں رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہو، اس میں اگر کوئی آدمی کہکہا مار کر ہنسے گا، یعنی زور سے ہنسے گا، دوسرے کو سنائی دے دے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو ٹوٹے گا تو نماز خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ اور بہرحال اس کا کچھ واقعہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور کوئی صحابی آ رہے تھے، تو آتے ہوئے ان کو پتہ نہیں چلا اندھیرے کی وجہ سے یا ویسے اس میں، اور وہ کسی گڑھے کے اندر گر گئے، کچھ کیچڑ گندگی ان کو لگ گئی اس کے اندر۔ اس میں جو دیکھنے والے تھے نماز میں پیچھے صفوں میں، ان کی نظر پڑی تو نماز میں ان کی ہنسی نکل گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کی یہ ہنسی نکلی ہے نماز میں، وہ جائیں اور جا کر دوبارہ سے وضو کر لیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب وضو دوبارہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے وضو ٹوٹ چکا تھا پہلے ہی، نماز بھی دوبارہ لوٹانی پڑے گی اس کے اندر۔ اچھا، یہ مسئلہ عام جگہوں پر نہیں ہے، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کے علاوہ زور زور سے ہنس رہا ہے، پوری مسجد سنے یا سب باہر کے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہا ہے، لیکن وہ نماز کی حالت میں نہیں، عام حالت میں، تو اس ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صحیح ہے نا۔ یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے کہ اگر نماز کے اندر وہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس کے دائیں بائیں والوں نے، کسی پڑوسی نے بھی سن لیا، یا اتنی آواز تھی کہ اگر کوئی پڑوس میں ہوتا تو سن لیتا، اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن کوئی پڑوس میں ہوتا تو سن لیتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی انفرادی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، اور اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کوئی بات اس کو یاد آ گئی اور ہنسی نکل گئی نماز پڑھتے ہوئے اس کے منہ سے، اور اس وقت اگرچہ کوئی موجود نہیں ہے لیکن اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر کوئی میرے دائیں بائیں موجود ہوتا تو سن لیتا، اتنی آواز تھی اس میں، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا چاہیے، اس کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیز کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے اس اعتبار سے اس کے اندر، اس میں کہ یہ جو چیز بیان کی گئی بظاہر عقل کے اندر یوں آنے والی چیز نہیں کہ ایک آدمی ہنسا ہے، نماز کے اندر ہنسا ہے تو کوئی ناپاکی اس کے جسم سے نہیں نکلی، کوئی گندگی اس کے جسم سے نہیں نکلی، پھر بھی جو ہے شریعت حکم لگا رہی ہے، اور حدیث میں بات بہرحال موجود ہے کہ وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی دوبارہ کرے، نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ اچھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ خالی نماز ٹوٹی ہے، نہیں، وضو بھی ٹوٹا ہے۔ تو بہرحال کوئی ناپاکی نہیں نکلی، پھر بھی یہ حکم بیان کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ بات میں کافی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں شریعت کے اندر، دین کے اندر ہر چیز کا عقل میں آ جانا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے دین یہ عقل کا صرف نام نہیں ہے، اگرچہ عقلی طور پر آدمی دماغ سے سوچے گا، دیکھے گا کیا صحیح ہے کیا ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کو آدمی اپنے عقل کے معیار پہ نہیں رکھ سکتا کہ بھئی میرے عقل میں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقلی طور پر ہو۔ اس لیے دین کے اندر بھی سارا معیار عقل پہ نہیں ہے بلکہ نقل پر ہے۔ اس کے اندر صحابہ کرام نے جیسا کرتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسا کرتے ہوئے، جیسے کہتے ہوئے سنا، صحابہ کرام نے کوشش کی کہ ہمیں بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود سے سمجھا دی، یہ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر، اور نہیں بتائی تو آپ کو اگر ضرورت محسوس ہوئی کہیں پر صحابہ نے پوچھ لیا تو بتا دی، ورنہ صحابہ کرام بھی پیچھے نہیں پڑے، بعض چیزوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا اس نے۔ اور جہاں تک وہ چیز تھی، خدا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہر چیز پر سوال نہ کرو اور ہر چیز پر اصرار نہ کرو۔ حج کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے، اور آپ خود فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، یہ ہو سکتا ہے آئندہ سال میں نہ ہو اس کے اندر اس میں، تو یہ بہت ضروری ہے ان مسائل کو، ان چیزوں کو سیکھ لو۔ تو اس میں ایک بڑا سوال شروع میں یہی ہوا، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ حج ہر سال کیا جائے گا؟ اس کے یہ سوال ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، آپ علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی طرح یا اس کے اندر یوں بار بار سوال نہ کرو اس میں، اور اگر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، جس کو بھی استطاعت ہے، مال ہے، اب وہ ہر سال حج کرنے کے لیے جائے، تو اس میں لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی، لوگ مشقت میں پڑ جاتے۔ تو بہرحال ہر چیز کا عقل کے اعتبار سے سمجھ میں آ جانا یہ چیزیں یوں ضروری نہیں، اگر شریعت نے حکم دے دیا ہے اور ہماری سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی، شریعت کا وہ حکم بالکل واضح ہے، تو جیسا بیان کر دیا گیا ہم ویسے ہی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ہر چیز کے اندر، ہر مسئلے کے اندر عقل کو معیار بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ عقلی صلاحیتیں محدود ہیں ہر جگہ پر، آدمی ایک حد تک چیزوں کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور وہی یہ اس سے اوپر کی چیز ہے، عقل سے بہت اوپر کی چیز ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ نواقض وضو اس کے اندر بیان کیے گئے، پخانے کا نکل جانا، پیشاب کا نکل جانا، ہوا کا خارج ہو جانا، خون کا کسی بھی جگہ جسم سے نکل کر بہہ جانا، صرف نکلنا نہیں، اگر ذرا سا چھل گیا ہے اور خون ذرا سا ظاہر ہو رہا ہے لیکن بہہ نہیں رہا اس کے اندر اس میں، تو اس کے اندر ہاں یہ ہے کہ خون نکل رہا ہے اور آدمی اس کو پوچھ رہا ہے، بار بار اس کو پوچھ رہا ہے، بہنے ہی نہیں دے رہا وہ اس کو، اگر وہ اس کو نہ پوچھتا تو وہ خون کی اتنی مقدار تھی کہ وہ نکل کر بہہ جاتا، تو اس سے بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی پیپ یہ جسم سے نکلے اور نکل کر بہہ جائے، اس میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی بہرحال میں یہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ ہمارے احناف کے نزدیک تو یہی مسئلہ ہے کہ خون اگر نکلے گا، نکل کر بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ خون کو ناقض وضو نہیں سمجھتے، وضو کو توڑنے والی چیز نہیں سمجھتے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور باقی یہ چیز دیکھیں اپنی جگہ پر ہے کہ خون کیونکہ ناپاک ہے، خون پاک نہیں ہے، خون ناپاک ہے، اور ایسے ہی ہے کہ کوئی ناپاک چیز جسم سے نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی کے اندر یہ بھی چیز ہے۔ بہرحال ایک جگہ میں سن رہا تھا، انہوں نے تو یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ یہ خون نکل کر بہہ جائے اس سے وضو ٹوٹ جائے، یہ تو عجیب ہی مسئلہ بیان کر دیا اس کے اندر اس میں، تو کیا صحابہ کرام تو جنگیں لڑتے تھے تو ان کے جسم سے خون نہیں نکلتا تھا، اور خون نکلتا ہوگا تو پھر کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے وضو کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ بھائی یہ ساری باتیں اس کے اندر بہت آدمی دیکھے گا، چیزیں سمجھے گا تو سمجھ میں آ جائیں گی، بالکل بیکار سی بات ہے اس کے اندر اس میں۔ دیکھیں اگر خون جسم سے نکل کر مسلسل بہہ رہا ہے، صحیح ہے نا، رک نہیں رہا، اس میں بہت معمولی مقدار ہی کیوں نہ ہو، یا پیپ ہے، بس اوقات ہوتا ہے کوئی ایسا زخم ہوتا ہے، مواد نکلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، تو اگر مستقل نکل رہا ہے، اس میں ذرا سی بھی وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ شخص معذور کے حکم میں شریعت میں، وہ تو پھر کوئی آدمی کسی کا پیشاب بھی نکل رہا ہے تو اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھے، تھیلی لگا دیتے، پیشاب تو نکلتا رہتا ہے بس اوقات، اب وہ رک ہی نہیں رہا اس کے اندر، چاہے وہ بہت تھوڑی سی مقدار ہو، ایک قطرہ بھی نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسا شخص تو معذور کے حکم میں، اس کو تو ہم کہتے ہیں وضو کرے نیا اور وہ نماز پڑھ لے، پھر اگلی نماز میں دوبارہ وضو کر لے، پھر نماز پڑھ لے اس کے اندر اس میں۔ تو بہرحال یہ خون یا ایسے ہی پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ایسے ہی منہ بھر کے قے ہو جانا جو آدمی روک نہ سکے، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نشے میں مست ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا،
رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، یعنی اتنی آواز ہو کہ دوسرا سن لے، اب چاہے وہ انفرادی نماز ہو چاہے اجتماعی نماز ہو، ہر صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو نواقض وضو کہتے ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، ان احکامات کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔